حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد زمین پر ایک ایسی قوم آباد ہوئی جسے دنیا کی سب سے طاقتور قوم مانا جاتا تھا۔ یہ تھی قوم عاد۔ یہ لوگ عرب کے علاقے احقاف، یمن اور عمان کے درمیان کا علاقہ میں آباد تھے۔ ان کے شہر بڑے محلات، ستونوں والے گھروں اور باغات سے بھرے ہوئے تھے۔ قرآن نے ان کے شہر کو ارم ذات العماد کہا ہے، یعنی وہ بستی جس میں بڑے بڑے ستون تھے۔ اللہ نے قوم عاد کو غیر معمولی جسمانی طاقت دی تھی۔ ان کے مرد لمبے قد والے اور مضبوط جسم کے مالک تھے۔ وہ پہاڑ کاٹ کر محل بناتے، زمین پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے اور فخر کرتے کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کے پاس کھیتیاں، باغات، نہریں اور مال و دولت سب کچھ تھا، لیکن ان نعمتوں کے باوجود یہ لوگ اللہ کو بھول گئے۔ وہ بت پرستی کرتے اور کمزوروں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں طاقت دی۔ غرور چھوڑ دو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ لیکن قوم نے کہا، ہود، تم ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو؟ ہم دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں رکھتا، تمہارے خدا کا ہم پر کوئی اختیار نہیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تنبیہ کے طور پر بارش روک دی۔ سال ہا سال بارش نہ برسی، ان کے باغات سوکھ گئے، نہریں خشک ہو گئیں اور زمین بنجر ہو گئی۔ لوگ پریشان ہوئے، لیکن پھر بھی اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، یہ سب کچھ تمہارے کفر اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مزید طاقت دے گا۔ مگر قوم نے جواب دیا، یہ قحط محض اتفاق ہے، تمہاری باتوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک گھنے بادل کا سایہ ظاہر ہوا۔ قوم خوش ہو گئی اور کہنے لگی، یہ ہے وہ بادل جو ہمیں بارش دے گا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ بادل ان کے لیے عذاب لے کر آیا۔ اچانک ایک خوفناک اور طوفانی آندھی چلنے لگی۔ یہ ہوا نہ دن کو رکی نہ رات کو، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ ہوا ان کے جسموں کو زمین پر اکھاڑ پھینکتی۔ مضبوط اور طاقتور مرد کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح زمین پر گر پڑے۔ ان کے محلات مٹی کا ڈھیر بن گئے اور ان کی کھیتیاں اجڑ گئیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ یوں ایک طاقتور قوم اپنے کفر اور تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی طاقت اور دولت کبھی انسان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ غرور اور تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی بندگی اور عاجزی میں ہے۔